لا إله إلا الله 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 أنت المجيب أنت الرقيب الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کی کہانی ہمیشہ کی طرح منفرد ہے۔ آج کی کہانی کا موضوع ہے مجھے اللہ سے شرم آ رہی ہے، مجھے اللہ سے شرم آ رہی ہے۔ تو جناب آج کی کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ خلیفہ سلمان بن عبد الملک جو کہ خلیفہ ہشام بن عبد الملک بن مروان جو تھے ان کے بھائی تھے، وہ ایک دفعہ حج پر آئے تو حج پر طواف کے دوران ان کی نگاہ ایک بہت ہی نیک عالم ربانی اللہ تعالیٰ کے ولی سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی، جو اپنا جوتا ہاتھ میں اٹھایا وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ ان کے اوپر ایک کپڑا اور ایک امامہ تھا اور جس کی قیمت صرف زیادہ سے زیادہ 13 درہم تھی۔ خلیفہ ہشام نے کہا کہ آپ کی کوئی حاجت ہے تو فرمائیے، یعنی کہ انہوں نے جو اللہ کے ولی تھے ان کو کہا کہ آپ کی کوئی حاجت ہے، آپ کی کوئی خواہش ہے تو مجھے کہیں، میں آپ کی خواہش کو پورا کر دیتا ہوں۔ سالم بن عبداللہ نے کہا کہ مجھے اللہ سے شرم آ رہی ہے کہ میں اس کے گھر میں ہوتے ہوئے کسی اور کے سامنے سوال کروں، دستے سوال دراز کروں یا کسی سے اپنی حاجت کو پورا کرواؤں۔ یہ سننا تھا کہ خلیفہ کے چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا اور اس کو اس بات میں اپنی انسلٹ محسوس ہوئی، اور وہ اس نے یہ کیا کہ جب سالم بن عبداللہ حرم شریف سے باہر نکلے تو وہ بھی ان کے پیچھے حرم سے باہر آ گیا اور راستے میں آ کر ان سے کہنے لگا کہ اللہ کے گھر کے اندر تو آپ نے مجھے انکار کر دیا تھا، اب آپ اللہ کے گھر سے باہر آ چکے ہیں تو اب آپ بتائیں کہ اگر آپ کو کوئی حاجت ہے تو آپ مجھے بتائیں، میں آپ کی حاجت کو پورا کر دیتا ہوں۔ سالم بن عبداللہ آگے سے جواب دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ میری دنیاوی خواہش کو پورا کریں گے یا آخرت کی خواہشات کو پورا کریں گے؟ خلیفہ شام نے کہا کہ آخرت کی خواہش تو پورا کرنا میرے بس میں نہیں ہے، البتہ دنیاوی خواہشات کو میں پورا کر سکتا ہوں، آپ فرمائیں۔ تو سالم بن عبداللہ نے کہا کہ میں نے دنیا اس سے نہیں مانگی جس کی یہ ملکیت ہے، یعنی کہ اللہ رب العزت سے بھی میں نے کبھی دنیا کی خواہش نہیں طلب کی۔ جو علماء کرام اور جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں نا، انہیں زیادہ اپنی آخرت کی فکر ہوتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ سے نہیں مانگی تو میں آپ سے کس طرح دنیا طلب کر سکتا ہوں جس کے آپ خود مالک نہیں ہیں۔ یعنی کہ ہشام کو کہا کہ آپ خود مالک نہیں ہیں تو آپ سے میں کیوں مانگوں گا؟ یہ کہہ کر وہ اپنے گھر کی طرف چلے گئے اور ہشام بن عبد الملک جو تھے وہ اپنا سموں لے کر رہ گئے۔ اس کہانی میں بہت ہی مزے کا ایک سبق یہ موجود ہے کہ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں ان کے سامنے دنیاوی دولت اور عیش و عشرت اور یہاں کے ساز و سامان کی کوئی بھی وقت نہیں ہوتی، ان کی ترجیح آخرت ہوتی ہے اور وہ آخرت پر نظر رکھتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا